کے ساتھ, اور ساری پارٹیاں اس میں برابر. ہم نے جب یہ پچھلے 7-8 سالوں سے اس کے اوپر محنت کی اور کر کے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا, 9 پیجز کا ایک ڈرافٹ بنایا کہ یہ جو پیسوں کی لڑائی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ڈویزیبل پول میں وفاق ہمیں پیسے صوبے کو پیسے دے دیتا ہے. اب وفاق, ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا بجٹ بڑھائے, زبیر بھائی سن رہے ہیں, آپ لوگوں نے کہا, آپ نے کہا بجٹ بڑھائے. بھائی وفاق کہتا ہے ہم نے سارے پیسے تو آپ کو دے دیے, صوبے سے جا کے مانگو. صحیح کہہ رہا ہے. 56% جو ہے وہ ڈویزیبل پول ہے. 8,700 ارب روپے اس سال ملے صوبوں کو, 8,700 ارب روپے. میرے صوبے کو 2,400 ارب روپے ملے اس سال 17 سالوں میں کوئی 20,000 ارب روپے سے زائد مل چکے ہیں. یہ میں ڈویزیبل پول اپنا سندھ کی انکم نہیں بتا رہا, وہ 200-250 ارب روپے ہر سال الگ ہیں. یہ سب ڈویزیبل پول میں جو پیسے ملے ہیں وفاق سے اس سال, تو 8,700 ارب روپے ملے. اب 56% تو وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے. جس دن بجٹ آتا ہے وفاق اس دن بینک کرپٹ ہے. اس کو فوج کو پیسے دینے ہیں, اس کو سود کو پیسے دینے ہیں, انٹرسٹ کو, اس کو لون معاف کرنا, لون واپس کرنا اس نے ریلوے کو پیسے دینے, خسارے کے پی آئی اے کو دینے. تو وفاق تو پہلے دن ہی قرض لے کر پھر اپنا نظام چلاتا ہے. تو یہ جو 56% آپ ڈویزیبل پول میں, بھائی صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں ہے. صوبائی خود مختاری اس صوبے کے سارے آرگنز کو وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر تک کو خود مختار ہونا ہے, جب جا کر صوبائی خود مختاری بنے گی. ابھی سارا پیسہ آ کے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے پاس پارک ہو جاتا ہے. اب وہ آگے سے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لے رہے ہیں اور پی ایف سی ایوارڈ میں پیسے نہیں دے رہے, آگے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنا رہے. وفاق سے صوبوں کو آنے کا میکینزم ہے, صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. آپ نے بندے کے اوپر چھوڑا ہے کہ بندہ جس کو چاہے 1,000 ارب روپے دے دے اور کسی کو 1 روپے بھی نہ دے, تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اپنی اس آئینی ترمیم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئینی ترمیم کیا کہہ رہی ہے, ہماری آئینی ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں سے وفاق صوبوں کو ڈویزیبل پول دے رہا ہے وہیں سے وفاق میرے حصے ڈسٹرکٹ کے پیسے پی ایف سی ایوارڈ بھی وہیں سے دے دے. یعنی کہ صوبے میں دو اکاؤنٹ جائیں, ایک ڈائریکٹ جو صوبے کے پاس رکنے پیسے, اور ایک جو صوبے سے جا کر ڈسٹرکٹ میں جانے وہ صوبے کو نہ دیں, وہ ڈائریکٹ آپ ان ڈسٹرکٹس کو ڈویزیبل پول میں دیں. وہی فارمولا ہے جو این ایف سی کا فارمولا, وہی پی ایف سی کا فارمولا لگائیں. بھائی وزیر اعلیٰ بھی تو آپ سے یہی کہہ کے لے رہا ہے نا کہ بھائی میں نے ڈسٹرکٹ کو دینے, وہ نہیں دے رہا. تو آپ ڈسٹرکٹ کے پیسے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دیں, یہ فائنینشیل ارینجمنٹ نمبر 1. اور وہی فارمولا لگائیں, پاپولیشن, انکم, بیکورڈنس, یہ سارے فارمولے اس پہ بھی لگائیں. پی ایف سی یہ ہمارا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنا دو. یہ کوئی لوکل سبجیکٹ نہ رہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہ رہے, یہ آئین کا حصہ, یہ آرٹیکل 140A کی تشریح ہے. پھر دوسری بات آ جائیں. دوسری بات یہ کہ بھائی اگر آپ کسی سے بھی بات کرو, ایون کہ پروونشل گورنمنٹ والوں سے بھی پوچھو بھائی واٹر بورڈ کس کے پاس ہونا چاہیے, کہیں گے لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. کہیں گے بھائی پوچھو کہ بھائی یہ پلاننگ جو ہے وہ کا ڈپارٹمنٹ, ماسٹر پلان کس کا حصہ ہونا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, میئر کے پاس ہونا چاہیے. کہیں گے بھائی یہ بلڈنگ کنٹرول کس کی ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. کہیں گے بھائی یہ لوکل ٹیکسز کس کے پاس ہونا, لوکل گورنمنٹ کا, کے ایم سی, کے ڈی اے. لیکن کہیں گے کچرا اٹھانے کا کام کس کا ہونا چاہیے, کہ لوکل گورنمنٹ کا. لیکن آج پریکٹیکلی کچرا اٹھانے کے اوپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پروونشل گورنمنٹ نے بنا دیا. تو پروونشل گورنمنٹ آج جو ہے وہ واٹر بورڈ, اس کا جو ہے وہ آفیسر اور سارے کرتا دھرتا وہ پانی اور سیوریج تک کا کام جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں. آج جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں. آج تو ہم نے 28 ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں, 28 ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں جو کہ پیورلی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہم نے وہ آئین میں وہ 28 ڈپارٹمنٹ لکھوا دیے ہیں. ہم نے ہماری آئینی ترمیم میں وہ 28 ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے, کوئی کالا چور بھی آ جائے
تو وہ اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہ کرے. آئین میں جو لکھا ہوا ہے اگلے دن سے. بھائی آپ کو میں مثال دوں, آج تک آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی وزیر اعظم نے اوتھ اٹھانے کے بعد یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھ سے یہ اختیار چھین لیا, مجھ سے وہ اختیار چھین لیا, یا کسی وزیر اعلیٰ نے شکوہ کیا ہو؟ نہیں. اوتھ اٹھاتے اگلے دن سے کام شروع کر دے. کیوں؟ کیونکہ آئین کی کتاب میں اس کی تمام رسپانسبلٹیز بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں. کبھی بھی وفاق کا اور صوبے کا کلیش نہیں ہوا. اسی طرح سے صوبے کا اور لوکل گورنمنٹ کا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے. آج ہے, اور وہ اس لیے کہ ہمارے پاس چیپٹر 1995 میں انڈیا نے, جو میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ سے, انڈیا نے یہ کام کر لیا, پورے چیپٹر انسرٹ کر دی. ان کے بھی یہ والی مسائل تھے. آپ جا کے ان کا آئین پڑھیں. تو ہم نے ایک آئینی ترمیم بنائی اور اس میں یہ ساری چیزیں لکھی, ڈسٹرکٹ کیڈر کریٹ کیا, ساری چیزیں لکھی. اس کے بعد ہم نے اس کو, آپ میں سے پتہ نہیں شاید زبیر بھائی اس میں تھے یا نہیں تھے, ہم نے ایک باقاعدہ آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے, 4 سے 3.5 سال پہلے, اواری ہوٹل میں ساری پارٹیز کو اس ڈاکومنٹ کے اوپر بلایا, اس کو فائنل کرنے. سارے کانسٹیٹیوشنل لائر کو بلایا, سارے, اور بزنس کمیونٹی سے بھی لوگوں کو بلایا. بہت بڑا مجمع تھا, اور ہم نے اس ڈاکومنٹ کو انلیش کیا, وہاں پر بتایا, سب کی اس میں رائے لی, اس کو اور صحیح کیا. اور جب یہ الیکشن ہونے لگے, یہ 2024 والے, اور الیکشن ہو گئے تو ہمارے پاس وہ مسودہ تھا. جب الیکشن میں ہمیں پی ایم ایل این نے حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی, تو ہم نے پاکستان, یہ ایم کیو ایم کی بھی تاریخ میں پہلی دفعہ, یہ 40 سالوں سے 8ویں 9ویں دفعہ حکومت کا حصہ بننے کا نظام ہوگا, پہلی دفعہ. آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے 1988 سے حساب لگا لیں, کبھی ہمارا 32 نکاتی پروگرام ہوتا تھا مطالبہ, کبھی ہمارا 51 نکاتی مطالبہ ہوتا تھا, کبھی ہمارا جو ہے وہ 35 نکاتی مطالبہ, یہ مطالبے ہوتے تھے ہمارے, اسی پہ لڑائی ہوئی. آج کی ایم کیو ایم کا ایک 1 پوائنٹ مطالبہ تھا, 1 پوائنٹ. جب ہمیں دعوت دی گئی, ہم نے وہ مسودہ اٹھایا, ہم نے کہا بھائی یہ ہماری آئینی ترمیم ہے. میرے پاس نمبر نہیں ہے پورے کہ میں آئینی ترمیم کر سکوں. آپ بڑی پارٹی ہو, آپ مجھ سے ایگریمنٹ سائن کرو. کوئی وزارت نہیں مانگی, کوئی صدارت نہیں مانگی, کوئی ٹھیکہ نہیں مانگا. آپ نے کہا آپ ہم سے ایگریمنٹ سائن کرو کہ جب آپ کے پاس موقع آئے گا آپ ہماری آئینی ترمیم کی حمایت کریں. پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن, ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ایس این اقبال صاحب اور میں نے یہ ڈاکومنٹ سائن کیا ہے. اور وہ ہماری, ہم نے کوئی, یہ وزارت انہوں نے, ہم نے نہیں مانگی وزارت, یہ آئینی ترمیم ہمارا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پھر اس کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا تو ہم نے وہ آئینی ترمیم آئی. پی ایم ایل این ہمارے ساتھ تھی, چھوٹی پارٹیز جو اور ہمارے ساتھ تھی, لیکن اس وقت ماحول نہیں بن سکا کہ اس کو منظور کیا جا سکے. تو ہم سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کو اسمبلی میں پیش کر دیں, ہم اسے لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں دے دیں گے, بھیج دیں گے وہاں سے. کسی بھی آئینی ترمیم کو منظور ہونے کا طریقہ کار ہی ہے, پہلے وہ اسمبلی میں پیش ہوتی ہے اور وہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹیبل کر دیں. ہم سے ریکویسٹ کی گئی کہ نمبر پورے نہیں ہو پا رہے, اس والی بات پر اتفاق نہیں ہو پا رہا, پی ایم ایل این ہمارے ساتھ تھی, تو آپ اس کو ہم نے اسے پیش کیا. اور 1 سال پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ ہماری آئینی ترمیم کا, لوکل گورنمنٹ کی آرڈیننس کی آئینی ترمیم کا بل پیش ہوا اور وہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں جا کر پارک ہو گیا, وہ جا کر وہاں پارک ہو گیا. 1 سال گزر گئے, 27ویں آئینی ترمیم کے بل کا ٹائم آ گیا. اب آپ کو یہ میں بالکل بہت 10 لوگوں کی میٹنگ کا حوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلایا, وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلوایا ہماری ایم کیو ایم کی ٹیم کو, اور کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 27ویں ترمیم میں آپ کی یہ ترمیم لے کر آئیں گے. میں اپنے وعدے کو آنر کرنا چاہتا ہوں, اور ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا کہ ہم آپ کی آئینی ترمیم لے کر آئے. ہم بھی یہی لے کر گئے تھے ان کے پاس, ہمیں جب میٹنگ کے لیے بلایا تو ہم یہی سارے مطالبات لے کر گئے تھے. تو ہم مطالبات کیا کرتے, انہوں نے ہمیں خود پہلے کہا کہ بھائی ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کی 27ویں آئینی ترمیم میں, آپ کا یہ بل آپ کو لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر. اینڈ وی ریئلی, اینڈ میں آپ کو اس کیمرے کے آگے کہتا ہوں کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت وقت کا, اور ہم نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ان کو اس پہ کام کرتے ہوئے دیکھا. میں آپ کو
یہ بل آ گیا, انہوں نے بتایا کہ کچھ پارٹیز اس کو نہیں مان رہی لیکن ہم انہیں کنونس کر لیں گے, یہ انہوں نے ہمیں تائید کی. ہمارا کو اس کے علاوہ مطالبہ ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ کام ہے 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں تک اختیارات اور وسائل کو پہنچانے کا کام ہے. اس میں جو ہے وہ سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا, میرے شہر کا بھی مسئلہ حل ہوگا, پورے پاکستان کا. اور ہم پاکستان کی سب سے بڑی پاکستان کی پرابلم سمجھتے یہی ہیں کہ جو ہماری اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے. ہم تو ابھی کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو رو رہے ہیں نا. بلوچستان میں ایک MNA کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ 3 دن تک سفر کرے تو اپنے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے. 3 دنوں تک ایک MNA کا حلقہ اتنا بڑا ہے. MP کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں اپنے ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچتا ہے. تو مجھے بتائیں, ہاؤ آن دس ارتھ کوئی ایک MNA MPA جو ہے وہ اپنے علاقے کی آبیاری کر سکے گا؟ وہ تو کوئی وہاں کا کونسلر ہوتا, اس کے پاس کوئی وہاں کا UC چیئرمین ہوتا, وہ اسکولوں کو دیکھ رہا ہوتا, ڈسپنسری دیکھ رہا ہوتا, چھوٹی موٹی صفائی دیکھ رہا ہوتا, مینٹیننس دیکھ رہا ہوتا. جب جا کر بلوچستان آپ کیسے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ان محرومیوں سے بزن ہو کر لوگ ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں. جب وہ ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, ہم پھر اسی پاک فوج کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا, لڑائی کرو اس سے. 70 سالوں سے ہمارا نظام لوگوں کو بزن کرتا چلا جا رہا ہے, لوگ ہتھیار اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی پاک فوج کو ہم جو ہے وہ ان سے مٹبھیر کرواتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے, یہ تو سیکیورٹی ایشو ہے. میرے حساب سے تو یہ ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. آپ کا یہ نظام بزن لوگ پیدا کر رہا ہے, ڈس انفرنچائز لوگ پیدا کر رہا ہے. تو ہم نے یہ ساری باتیں مثال, پھر اس کے بعد کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا, کیبنٹ یونیووکل ہو کر کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا, اور ہماری کیبنٹ 27 ترمیم سے 1 مہینے پہلے پوری پنجاب کی اسمبلی نے یونیووکل ہو کر MKM کی جو آئینی ترمیم ہے اس کی منوون اس کو جو ہے وہ اپنے پاس منظور کر کے کہا کہ وفاق اس کو آئین کا حصہ بنائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے تو پنجاب آن بورڈ آ گیا, سب سے بڑا صوبہ ہے. PMLN آن بورڈ آ گئی, صرف ساری PMLQ اور ساری پارٹیاں, صرف اور صرف ایک پارٹی نے اس وقت جب یہ ہوا تو 27 ترمیم میں بل پہ ہمیں یہ تھا کہ بھئی 27 ترمیم پیش ہوگی, اور وہ پیش ہو کر وہ بھی وہی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں چلی جائے گی 2 دنوں تک کے لیے. وہاں پر میرا 2026 سے میرا بل آلریڈی پڑا ہوا ہے, تو وہ کلب ہو جائے گا. تو یہی ہوا, 27 ترمیم پیش ہوئی ابھی والی, وہ چلی گئی وہاں سے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں, وہاں پر پھر 2 دنوں تک ہمارے وہ پہلے والے بل کے ساتھ ملا کر اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. 8 گھنٹے کی 2 دنوں میں 8 گھنٹے کی ڈیبیٹ اس لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہے. کوئی آرگومنٹ نہیں کسی کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں, بس کسی ضد کی وجہ سے ہماری یہ بات نہیں مانی گئی. میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اس لیے اس بل میں اور بڑے فیصلے ہونے تھے. اور جب میں بڑے فیصلے کہہ رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ملک میں پوری جو ہے وہ پاک فوج کا سٹرکچر چینج ہو رہا تھا, پورا اس کے فیصلے ہونے تھے. جوڈیشری کا سٹرکچر چینج ہو رہا تھا, اس کے فیصلے ہونے تھے. تو جو اعتراض کرنے والے لوگ تو انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کسی پہ ووٹ نہیں کریں گے. تو ڈیفینیٹلی ان کی ووٹ کے بغیر آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی تھی. تو ہمیں بالکل یہ ہمارا ایمان ہے, میرا ایمان ہے, اگر نہیں ہوتی بالکل میرا ایمان ہے کہ پاکستان اب ہمارے اس آئینی ترمیم کے بغیر چل نہیں سکتا. اب آپ میری خواہش پہ یہ کام نہیں کریں گے, اس ملک کو چلانے کی مجبوری پہ یہ کام کریں گے. نہیں چلا, جو ہنی مون ٹائم تھا آپ کا گزر گیا. اس لیے مجھے بالکل اس والی بات کا بالکل ایمان ہے کہ اگر پاکستان نے اور انشاءاللہ تعالی چلنا ہے اور بچنا ہے اور چلنا ہے تو اب آپ اس آئینی ترمیم کے بغیر اس نظام میں پاکستان کو, اس کے بغیر آپ پاکستان نہیں چل رہا پاکستان اس آئینی ترمیم کے بغیر نہیں چل رہا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 27ویں آئی ہے, 28ویں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور 28ویں آئینی ترمیم ہے ہی یہی. اور سب اس پہ سو مچ سو کے فلور آف دی ہاؤس پہ وزیر اعظم پاکستان نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا ہے, فلور آف دی ہاؤس پہ انڈورس کیا ہے. رانا تنویر جو کہ وفاقی وزیر ہیں, خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس کے وفاقی وزیر ہیں, اگر میں ان کی آپ کو تقریر سناؤں
फेडरल कैबिनेट के अंदर और भी लोगों की, तो आप कहेंगे कोई हम जैसे कोई आदमी बात कर रहा, हमारी बात कर रहे हैं। इतनी भरपूर हिमायत अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं, अच्छा ये क्यों हुआ? 26वीं आईनी तरमीम में हमारी आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई, तो हम अगर 2 वजारतें मांग लेते इसके बदले, तो 87 तरमीम में बारी नहीं आती। कुछ चीजें जब नहीं होती ना, तो उसको नोटिस नहीं किया जाता। हमने कोई बात नहीं की। अगर 26वीं तरमीम के में नहीं आने पे हम सौदा कर लेते, हम कहते हैं भाई 2 वजारतें और दे दो, तो इस 27वीं तरमीम में डिस्कस नहीं होती। 27वीं में नहीं आई, हम कहते भाई 2 वजीर और बना दो, ठेके दे दो हमें, तो यकीन करें ये मसला डेड हो चुका होता। तो हम बुरे लोग होंगे, कोताहियां की होंगी, लेकिन आपने हमें नहीं कहा ये करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी और इससे मेरे घर में मनोसलवा नहीं उतरने लगेगा 27वीं 28वीं इस तरमीम में। पाकिस्तान की हर गली के कूचे पे, हर 2 रस्ते पे इख्तियारात और वसाइल आ जाएंगे, पाकिस्तान चलने लग जाएगा। ये जो आप जिस चीजों को जमा करके किसी वजीर के सामने रखे, खुदा की कसम वजीर का काम नहीं है ये, उसके पास आनी नहीं चाहिए, और कहीं नहीं आती किसी जगह पे, लेकिन आप भी क्या करें, आप भी मजबूर हैं। ये तो डेली, और जो नहीं करेगा वो उसके गिरेबान तक आपका हाथ जा सकता। गली कुचों में इंसाफ होने लगेगा, गली कुचों में सारे काम हल होने लगेंगे। जब अभी तो जैसे कहते हैं ब्लॉकेट आ जाए ना दिल में, डॉक्टर स्टेंट डालते हैं ना, जब तो अभी तो ब्लॉकेट आया हुआ है, अभी तो इस मुल्क की शरियानों में ब्लॉकेट आया हुआ है, इसमें स्टेंट डालने की जरूरत है। जब जाकर ये दिल जो है वो सही, इसमें खून की जो है वो फराहमी पूरी होगी, तो ये वो निजाम है जिसको मैं आपने बात की, इसका कोई और हल नहीं है। मैं आपको इसका यही हल है, हम लगे हुए इसके पीछे, हमने कंसीव किया, हम इसको बड़ी मुस्तैदी से इसके ऊपर लगे और हम बहुत आगे जा। पाकिस्तान में इस लेवल पे आज तक इसकी एक्सेप्टेंस कभी नहीं हुई है, और मुझे कभी इसका यकीन ईमान है कि अब इंशाअल्लाह ताला जो है ये हो जाएगा। मैं 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, अगर 2-3 मिनट हेल्थ के ऊपर आ जाऊं। मैं हेल्थ, पाकिस्तान में कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम है ये। हेल्थ केयर तो देखिए, मैं 3 महीने तो मैंने कोई बात नहीं की वजीर बनने के बाद, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ। अब मैं बोलता हूं, और अब मैं यहां ही नहीं बोल रहा, सिर्फ यहां से लेकर मैं जाकर जो है वो WHO के हेडक्वार्टर पे भी बोलता हूं जाके बैठ गए, और मेरी सुनते हैं, क्योंकि मैंने इसकी नॉलेज हासिल की है, मैंने इस पर टाइम लगाया, मैंने इसको समझा है। और उसके बाद का आउटकम यह है कि जो हेल्थ केयर हम कहते हैं, हेल्थ केयर तो इंसान को मरीज बनने से बचाने का नाम है। जब जिसको आप हेल्थ केयर कहते हैं, हेल्थ केयर तो इंसान को मरीज बनने से बचाने का नाम है। हॉस्पिटल में आने के बाद तो सिक केयर होती है। पाकिस्तान में सारा जोर अस्पतालों पे है कि अस्पतालों में मरीज के साथ क्या हो रहा है, वो तो सिक केयर है, वो तो सिक केयर है, दैट्स नॉट एन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो दुनिया कहती है इंसानों को मरीज बनने से बचाने का नाम है। अब आपकी आबादी है 24 करोड़ पे, 24 करोड़ लोग, गलत लिखा हुआ है, 25 करोड़ से ज्यादा है, कागजों पे आपने गलत लिखा हुआ है, चले 24 करोड़ मान लेते हैं। आप हर साल बच्चे पैदा कर रहे हैं 6.19 मिलियन, 6.19 मिलियन। एक एल सल्वाडोर को, अभी हमने, एल सल्वाडोर एक मुल्क है जिसकी आबादी है 6.09 मिलियन, हम 6.19 मिलियन पैदा कर रहे हैं। एल सल्वाडोर मुश्किल लफ्ज है, मुश्किल कंट्री समझने के लिए, तो न्यूजीलैंड समझ लें 5.8 मिलियन। हम हर साल एक न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी अपने मुल्क में ऐड कर रहे हैं, पूरे एक मुल्क से, एक मुल्क में, पूरी एक मुल्क, न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी। अब ये हमारा साइज है, ये हमारा 24 करोड़ हम हैं, हर साल जो है वो 6.19 मिलियन ऐड कर रहे हैं। अब तो हेल्थ केयर शुरू होती है बच्चे की पैदाइश में के वक्फे से, उसकी प्लानिंग से, और ये हमारा दीन भी कहता है। मैं मुफ्ती हजरात को ले जाकर मैंने पूरे पूरे फतवे दिखाए हैं, इंटरनेशनली नेशनली बोथ। आप जाके जरा हिस्ट्री पढ़ें लोगों की, तो उसमें वक्फा है दीन। कुरान कह रहा है कि जो मां 2 साल बच्चे को दूध पिलाएगी, कुरान कह रहा है, वो ऑटोमेटिक वक्फा है, मां को बच्चे को दूध पिलाए, ये तो कुरान कह रहा है।
تو آپ ہمارے یہاں یہ حال ہے, ہماری جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ 3.7 ہے فرٹیلٹی ریٹ. دنیا میں 2.0 سے فرٹیلٹی ریٹ جہاں بھی زیادہ ہے وہ وہ ملک ترقی یافتہ ملک ہی نہیں ہے. جس نے بھی ملک نے ترقی کی ہے وہ اپنی فرٹیلٹی ریٹ جو سارا آپ کے سراؤنڈنگ ایران, یہ انڈیا, یہ بنگلہ دیش, یہ کوریا, چائنا, یہ سب اپنی فرٹیلٹی ریٹ کو 2 پہ لے کر آئیں. ہم 3.7 ہیں, 3.7 ہیں. ناؤ اب ایشو کیا ہے؟ آپ نے بات کی واٹر بورن ڈیزیزز کی, بچپن سے شروع سنتے ہوئے بڑے ہو گئے کہ 70% بیماریاں جو ہیں وہ پینے کا گندا پانی پینے سے ہیں. اب پینے کے پانی کا اثر کیا ہے؟ اب یہ ہیلتھ منسٹر نے نہیں کرنا بھائی صاحب, بات ہو رہی ہے ہیلتھ کی, لیکن اب پینے کا پانی تو ہیلتھ منسٹر نے نہیں کرنا یہ کام. اب یہ جو پینے کا پانی ہے, اب گلگت بلتستان میں جو سب سے اوپر گھر ہوگا, سب سے پہلا گھر, وہ جب اپنا سیویج فلش کرتا ہے تو اس کے محلے کا سیویج نکل کر کسی اگلے محلے کے پینے کے پانی میں آ کر مل رہا ہے, کیونکہ سیویج کی ٹریٹمنٹ کا کوئی پلانٹ ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جب اس کا سیویج اپنا فلش کر رہا ہے, وہ کسی ندی نالے سے مل کر, کسی دریا سے مل کر کسی اگلے محلے کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے وہ سیویج انٹریٹڈ. پھر وہ جو اگلا محلہ وہ ڈسچارج کر رہے ہیں وہ اگلے محلے کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے. ہمارے قومی دماغ کے چپ میں کہیں سے سیویج کو ٹریٹ کرنے کی چپ ہی نہیں لگی ہوئی, اس قوم کے چپ ہی نہیں لگی ہوئی. اینڈ بزنس ایز یوزل ہے. آج تک مجھے ایک آبادی بتاؤ, آپ لوگ کاروبار, ایک ہاؤسنگ اسکیم بتاؤ جو کہ اس بات پہ کینسل کر دی گئی ہو کہ اس نے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگایا ہوا ہے. ایک بتاؤ. ہاؤسنگ اسکیم کو کوئی بھی اتھارٹی لیگلائز جب اس کو پرمیشن کیا دیکھتے ہیں؟ آپ پینے کے پانی کی لائن دو گے نہیں دو گے, آپ روڈ بناؤ گے نہیں بناؤ گے, بجلی دو گے, گیس دو گے, مسجد بناؤ گے, جگہ چھوڑی نہیں چھوڑی, پارک بناؤ گے, امام بارگاہ بناؤ گے, یہی دیکھتے ہیں نا. کوئی ایک اسکیم بھی اس وجہ سے کینسل ہوئی ہے کہ یار اس اسکیم میں سیویج ٹریٹمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں لگا ہوا. تو یہ جو پورے ہیلتھ کا ایکو سسٹم ہے, اس کو ایکو سسٹم یہ کہتے ہیں ہیلتھ والے, وہ پورا ایکو سسٹم. پھر اچھا جی, تو پانی ہم بچے پیدا کر لیے, زیادہ کر رہے ہیں الحمدللہ, پھر اس کو پینے کا پانی جو ہے وہ یہ سیویج والا پلا رہے ہیں. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا 1 سے 5 سال کا, اب اس کو ویکسین لگانے کی باری آئی. 13 بیماریوں کی ویکسین لے کر دروازے پہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگوا لو. دروازہ منہ پہ بند کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بیرونی سازش ہے, انگریزوں کا کھیل ہے, اور اس سے ہماری نسل کشی ہو جائے گی, ہماری نسلیں رک جائیں گی. ابے کدھر رک رہی ہیں بھائی؟ تو نسل تو اللہ معاف کرے تو الٹا اثر کر رہی ہے. تو ادھر آپ نے دروازے بند کر لیے. یہ پولیو پورے دنیا سے ختم ہو گیا, ہمارے کیوں ختم؟ آپ پولیو میرا بس چلے, میں بھائی ابھی ختم کر دوں, ابھی آج ختم ہو جائے. لیکن جو ہے وہ آپ چلیں میرے ساتھ, آپ دیکھیں گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں, کینسر کا علاج ہے, پولیو کا کوئی علاج نہیں دنیا بھر میں, ایک دفعہ لگے گا تو لیکن بیٹھی ہوئی دماغوں میں, ایم پی ایچ جا رہے ہیں, ایم این ایس جا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں نہیں. اب یہ سارا ایکو سسٹم. تو پولیو آپ جو ہے وہ بچے ہمارے یہاں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ, پینے کا صاف پانی ہم ان کو پلا نہیں رہے, پولیو اور ویکسین ہم ان کو لگوا نہیں رہے. اب یہ پورا انوائرمنٹ ہمارا جو ہے وہ انسان کو مریض بنانے کی فیکٹری بنی ہوئی, پورا پاکستان یہ مریض بنا. اب آ جائیں اسپتالوں پہ, اب آ جائیں اسپتالوں, اب باری آئی اسپتالوں کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ بھلے مجھے کچھ بھی کہتے رہے, میں آپ کو اس انوائرمنٹ کے پاس, اس ماحول میں آپ پاکستان کی ہر گلی کے کونے پہ بھی اسپتال بنائیں گے, اسپتال جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے. وی آر سٹنگ آن اے ڈیزاسٹر رائٹ ناؤ, وی آر سٹنگ آن اے ڈیزاسٹر. یہ نیشنل کرائسس ہے. اس ایکو سسٹم کو نہیں سمجھنا.
ہمارا سارا زور جو ہے وہ اسپتال. اچھا بھائی سرکاری اسپتال بہت خراب ہیں, نااہل ہیں, آپ چلے نا میرے ساتھ, میں نام لیے بغیر یہاں کے سب سے بڑے اسپتال میں چلتا ہوں. آپ کے یہ 4 گھنٹے سے پہلے آپ کو اگر ایمرجنسی میں باری آئی ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیں. پھر اس کے بعد وہ روزانہ اس پہ جو ہے اس فون پہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے کھڑے ہوئے لوگوں کی کال ریسیو کرتا ہوں کہ کسی کو سفارش کر دیں, میں 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں, میری باری نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں سرکاری اسپتال کو, کولیپس ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر ہر آدمی بیمار پڑنے لگے گا, کووڈ میں کیا ہوا, کووڈ میں کیا ہوا آپ کے سامنے مثال ہے. کووڈ میں ایک ٹائم پر بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے. تو جب ایک ٹائم پر بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک کولیپس ہو گیا, پورا یورپ کولیپس ہو گیا, یو کے کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا, انڈیا کولیپس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اتنا جدید نظام ہونے کے باوجود جب ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ بیمار ہونے لگیں گے تو آپ کا نظام کولیپس ہو جاتا ہے. آج ہمارے ملک میں ایک ٹائم پر بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. تو یہ آپ بہت سمجھدار شعور والے لوگ ہیں. ہم جب ڈائیگنوز کریں تو ہمیں ڈائیگنوز تو کی پنچ لائن کیا ہے؟ پریونشن. ہمیں بندے کو بیمار پڑنے سے بچا. یہ پبلک ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. ہسپتال پہ کام بعد میں ہوگا. ہم ہر گلی کے کونے پہ اسپتال بنا لے گورنمنٹ, خدا کی قسم اس ایکو سسٹم میں آپ پہلے دن وہ آبسلیٹ ہو جائے گی. تو میری پوری توجہ, میں گلے پھاڑ پھاڑ کے پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم سے لے کر سب لوگوں تک, کہ ہمیں پریونشن پہ جانا ہے. ہمیں یہ اپنے دماغوں میں یہ پریونشن, اور ہر آدمی سے شروع ہوتی ہے وہ یہ بات. ہر انسان کو یہ تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے کہ اس نے خود کو بچانا ہے, اس نے خود کو بیمار پڑنے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ جو وہ گورنمنٹ کو بھی اپنی ڈائریکشن اس جگہ پہ لے کر آنی ہے, پریونشن پہ لے کر جانی ہے. اور پھر اس کے بعد جو پرائمری ہیلتھ کیئر, پھر سیکنڈری ہیلتھ کیئر, پھر یہ ٹرشری بڑے اسپتالوں کا نظام ہونا چاہیے. تو میں آپ کی ہم کیا کریں, بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں یہ میرا پوری منسٹری کو میں نے اس پر فوکس کروایا ہے. میری پوری توجہ اس پہ فوکس ہے. پوری منسٹری ان لائنز پہ کام کرے. آپ مجھے کہیں نہیں دیکھیں گے کہ میں اسپتالوں کا افتتاح کروں. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ آج اسپتال بنائیں, آج جو وہ اس میں جگہ نہیں ملے گی آپ کو. تو مجھے تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا کام کرنا ہے. یہ ہے ہیلتھ کیئر. تو ہم وی آر کنورٹنگ فرام دا سک کیئر آف دا ڈپارٹمنٹ ٹو این ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ. ہمیں ریئل ہیلتھ کیئر پہ جانا ہے. سک کیئر سے ہمیں ہیلتھ کیئر پہ کنورٹ ہونا ہے. ڈریپ کا ذکر ہوا, پی ایم نرسنگ کونسل کا ذکر ہوا. ڈریپ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس غلط اطلاع ہے. جو بھی بھائی ان سے مجھے ملوائیے گا. میرے آنے سے پہلے ڈریپ جو کہ ادارہ ہے میڈیکل ڈیوائسز کو اور میڈیسنز کو رجسٹر کریں. ایک بھی گولی لے کر آئیں گے, بنائیں گے یا باہر سے لے کر آئیں گے, ڈریپ سے اس کو رجسٹر ہونا پڑے گا. ویل چیئر سے لے کر ایم آر آئی کی مشین تک لے کر آئیں گے, بنائیں گے, ڈریپ سے رجسٹر ہونا پڑے گا. میرے آنے سے پہلے, مجھ سے پہلے جو میڈیکل ڈیوائسز کی جو رجسٹریشن کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہاں سے کراچی سے, لاہور سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, اسلام آباد فائلیں, آپ ایک پروڈکٹ لے کر آئے, آپ کوئی میڈیکل ڈیوائس لے کر آئے. اب آپ نے ایک فائل بنائی اور فائل لے کر جہاز پہ ٹکٹ لے کر آپ چلے گئے ڈریپ کے آفس. وہاں پہ کوئی صاحب بہادر آپ کو ملے گا, آپ کو انتظار کروائے گا 2 گھنٹے, پھر آپ کی باری آئے گی, آپ کی فائل ایسے دیکھیں گے اور کہہ دیں گے, ڈیٹ دیں گے, 2.5 مہینے کے بعد کی ڈیٹ دیں گے کہ جی بہت کام ہے, 2.5 مہینے کے بعد آئیے گا, پتہ چلے گا. آپ 2.5 مہینے کے بعد جائیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ اس کے اندر 2 کاغذ کم ہیں. وہ جب 2 کاغذ کی ڈیٹ جو آپ جا کے لگائیں گے تو اگلے جو آپ کے تقریباً جو ہے وہ 4.5-5 مہینے کا ٹائم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر کوئی ایک اور لکونہ بتایا جائے گا. جب 8-9 مہینے ہو جائیں گے, فائل میں اب کوئی جگہ نہیں رہے گی, تو آپ کی فائل کھو جائے گی. آپ کی فائل کھو جائے گی. آپ جب چوتھے چکر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کی فائل کھو گئی. اب آپ نئے سرے سے فائل بنائیے اور آپ پھر پورے وہ سارے پروسیس پورے کریں. کم سے کم 2.5 سے 3 سال کا ٹائم لگتا تھا آپ کو ایک میڈیکل ڈیوائس کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے. اور پھر آخر میں آپ کہتے تھے بھائی بولو یار کیا چاہیے. پھر وہ بولتا تھا اور آپ اس کی خواہش پوری کرتے تھے اور وہ کام پھر آپ کا, جب فائل میں پیپر لگانے کی جگہ نہیں رہتی تھی. دس یوز ٹو بی دا پریکٹس آف میڈیکل ڈیوائسز
रजिस्ट्रेशन आज इन 4 महीनों में 5 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैच से आज आपको कोई मेडिकल डिवाइस रजिस्टर करानी है पाकिस्तान में, आपको कहीं ड्रैब जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से यहां पर कितने लोग हैं, किनका बिजनेस है, किनका। एक आप और कौन है फार्मेसी से और मेडिकल डिवाइस और कौन है। आज आपको पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने के लिए ड्रैब के किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना लैपटॉप खोलेंगे, आप उसके पोर्टल पे जाएंगे, तमाम रिक्वायरमेंट्स को हमने मिनिमाइज कर दी हैं। वो जो 10 पेजेस का फॉर्म होता था वो 2 पेज पे आ गया है। वो जिस तरह से आप अमेरिकन वीजे के लिए फॉर्म भरते हैं कि अगर आप पहला पेज नहीं भरेंगे तो अगले पेज पे जाएंगे नहीं। आप सारे वो क्वाइफ को पूरी करें, आप एफडी अप्रूव लगाएं, आप सी मार्क आपकी है लगाएं। हमें उसकी जो है, जब सी मार्क है, एफडी अप्रूव है, तो हमें क्या जरूरत है इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करें कि अमेरिकन अप्रूवल है, यूरोपियन अप्रूवल है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। और उस कंट्री में अगर बिक रही है, चल रही है, उसका लेटर लगा हुआ है, वो लगाएं, आप चेक लगाएं, 20 दिन के अंदर अंदर आपके ईमेल पर आपका सर्टिफिकेट आता है। मैं आखिरी जो मेरे पास रिपोर्ट है, आखिरी जो हम अभी 1600 केसेस कर चुके हैं। 1600 केसेस जो 10 साल में नहीं होते थे। 1600 केसेस हम सिर्फ 4 केसेस पे मेरे पास रिपोर्ट है कि वो 20 दिनों से ज्यादा गई है। एक 24 दिन पे, एक 23 दिन पे और एक 26 दिन पे। ये तीन केसेस ऐसे हैं जो कि जिन्होंने 20 दिन क्रॉस किए 1600 में। ये पैराडाइम शिफ्ट। आज मैं चाहूं भी तो किसी की फाइल ना खो सकती है, गुम कर सकता हूं, और चाहूं भी तो किसी की फाइल को पहले पीछे वाले को आगे नहीं कर सकता, आगे वाले को पीछे नहीं कर सकता, चाहूं भी तो हमने वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। भाई यहां बैठ के तो हर आदमी जो है वो अपने ईमानदार होने के कसीदे सुनाएगा। अब जब मैं वजारत आई तो जो लोग मुझे नहीं जानते थे तो मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। तो मैंने कहा किस चीज की? यार आपके पास ड्रैप है, पता है आपको शायद भाई? ड्रैप इतना मालदार डिपार्टमेंट समझा जाता था, अल्लाह मां, जो मुझे नहीं जानते थे, कुछ हैं ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते, तो मुझे इस बात की मुबारकबाद देते थे कि मेरे पास ड्रैप है। वो ड्रैप के हाथ हमने खुद ही जो है वो सबके हाथ जो है ना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आज बता रहा हूं, ये हो रहा है। और मेडिसिन भी हम तो ड्रैप तो इस वक्त 90% डिजिटाइज है, और यहां से सारी वो खराफात चलती थी। और ये मैं 6 महीने हुए हैं अभी ये जो है वो अभी वो नहीं है सारा। 25 लाख नर्सेज आपको दुनिया मांग रही है, मेरे पास नहीं है 25 लाख। इस मुल्क में 9 लाख नर्सेज की कमी है, शॉर्टेज है। नर्सिंग काउंसिल से बड़ा माफिया कोई और नहीं था। एक मीटिंग को, सिर्फ मीटिंग की डेट को चेंज करने के लिए शायद भी करोड़ों रुपए जो है मुझे ऑफर है, सिर्फ मीटिंग की डेट को चेंज करने के लिए। इतना बड़ा माफिया था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने उस नर्सिंग काउंसिल के लॉ को ही एबॉलिश कर दिया है, और आज नर्सिंग काउंसिल का नया लॉ है, नई काउंसिल बन गई है, और उसका पहला इजलास आई थिंक 2 से 3 दिनों में इसी वीक में हो जाएगा। इट्स गोना बी अ न्यू नर्सिंग काउंसिल, डिजिटाइज, और दुनिया हमसे जो मांग रही, जिस लेवल की नर्सेज मांग रही हैं, हम वो उस लेवल की नर्सेज प्रोड्यूस करके जो है वो हम जो है वो बाहर ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो बाहर भेजेंगे। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका। मैं सिर्फ कंक्लूड से भी ये कहना चाहता हूं कि अगेन अपनी बात कि हम सबसे अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं, और आपकी गिरफ्त में है। जब चाहें आप हमें पकड़ लेते हैं, हमें बोल देते हैं, और हमारे पास एक डिलीवरी का मॉडल है। जब हमारे पास इख्तियार था तो हमने करके दिखाया है। आज आपकी तरह बहुत मजबूरी है, खुदा की कसम, ये और ये टाइम आ गया। देखिए हमने बहुत मुश्किल टाइम गुजार लिया है। मैं अभी आपको कुछ कहना नहीं, हमारा इंशाअल्लाह ताला इस शहर का अच्छा टाइम आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, शहर का अच्छा टाइम आ रहा है। आपने हमेशा साथ दिया है, मैं आपसे जो है वो इस मुश्किल वक्त में भी आपने साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस सब्र की पे बैक करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, जब भी पे बैक करेंगे उसको इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। थैंक यू ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब, आपने बड़ी सैर